هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام قرآن۔ الحمدللہ عز و جل مفتی علی اصغر اطہاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے کو ہوسٹ کرتے ہیں، اس سلسلے کو لے کر چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید میں رب العالمین جل وعلا نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی تفہیم کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیات احکام پر گفتگو کی گئی۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ مکمل ہوا، اور اب اس کا ایک خصوصی سلسلہ سورہ نساء کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور سورہ نساء کے مضامین کو مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ کوئک ویو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خاص کر بنیادی طور پر جو چیزیں بیان کی گئیں، جو احکامات بیان کیے گئے، انشاءاللہ عز و جل ان کا خلاصہ آج کے سلسلے میں ہم سن سکیں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور بلا تاخیر سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ کریم سلامتی دے، اور فیضان قرآن کے، نور قرآن کے جس سلسلے کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں ہمیں اور ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور آپ جو صحیح فرما رہے ہیں رب العالمین جل وعلا اس سے عالم کو منور فرمائے، کیونکہ ایک عالم دین، ایک مفتی اسلام یقیناً احکامات بیان کرتا ہے، اور علماء ایک عرصے سے یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ رہا کہ حضور نے صحابہ کو احکام قرآن سکھائے، اور پھر صحابہ میں وہ بھی آئے جنہیں عبداللہ ابن عباس کہا گیا، اور پھر مکمل ایک تفسیر اور سارا سلسلہ قرآنی احکامات کے بیان کرنے کا ہوتا رہا، اور الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی طرف رجوع کریں اور جانیں کہ رب کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مفتی صاحب، سورہ نساء کے مضامین ہیں، تو ابتدائی سوال تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کی اگر کچھ اہمیت، افادیت کو بیان کریں، اور آج کے دور کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ عورت کو کیا دیا گیا، تو اس صورت میں کن احکامات کو بیان کیا گیا، اس کی اہمیت کچھ بیان ہو جائے، اور ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی ابتدائی جو آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس میں ارشاد فرمایا گیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی رشتہ داری کو بیان کیا گیا، تو اس میں رشتہ داری پہلی ہی آیت میں بیان کی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سورہ نساء قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ حج، سورہ نور، آپ نے فرمایا ان کو سیکھو، ان کو سیکھو کہ ان میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اعتقادات، اعمال، پھر اعمال کو لے کر اعمال قلبیہ، پھر اعمال ظاہرہ، احکام اعمال ظاہرہ پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی جو فقہ کے اعتبار سے ہیں۔ ہم تو انہی آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ جس کا تعلق احکام ظاہرہ سے ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے ہے، معاشرت سے ہے، گھریلو زندگی سے ہے، پرسنل جو احکام ہے اس سے ہے۔ تو فرمایا ان صورتوں کے اندر فرض علوم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے 7 صورتیں یاد کر لیں وہ بڑا عالم ہے، اور سورہ نساء بھی ان 7 میں سے ایک آپ نے ارشاد فرمائی۔ علماء نے بیان کیا کہ قرآن پاک کی 7 بڑی صورتیں ہیں جنہیں طوال سبا کہا جاتا ہے، اس میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اعراف اور انفال۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ بڑی صورتیں ہیں جن کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ نساء ان
बड़ी सूरतों में से एक बड़ी सूरत थी। तो इसके अंदर बहुत सारे अहकामात बयान किए गए, और जो आपने सवाल किया कि इसकी इब्तिदा ही रिश्तेदारी से होती है, जी। अल्लाह ताला से डरो, वल अरहाम, और जो रहम है, रिश्तेदारी है, खूनी जो रिश्ते हैं उनसे डरो। तो बात यह है कि एक चीज़ है मुआशरत, ठीक, मतलब एक तो ये कि इंसान तन्हा रहे, सही, और एक इंसान की घरेलू ज़िंदगी है वो भी माशरत है, और जो उससे बाहर की ज़िंदगी है वो भी माशरत है। सही, तो माशरत की इब्तिदा होती है घरेलू ज़िंदगी से। तो घरेलू ज़िंदगी के हुकूक कैसे जो है वो पूरे किए जा सकते हैं। रिश्तेदारी उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ है। रिश्तेदारी जिन अफराद से भी होती है, दो तरह की रिश्तेदारी होती हैं। एक इंसान अपना रिश्ता लेकर पैदा होता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो उसकी माँ है वो माँ रहेगी, जो बाप है वो बाप रहेगा, ठीक है, खाला पुप्पी चचा, ये वो रिश्तेदारियां हैं कि जो खुद से नहीं बनाई जाती, बनी हुई होती हैं। तो जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ उस ज़माने में क्या होता था कि कुछ जराइम ऐसे थे कि जिसकी बुनियाद रिश्तेदारी हुआ करती थी, ख़ास तौर पर माली जराइम। अच्छा, कि किसी का इंतकाल हुआ है, अब चचा ने सारी जायदाद हजम कर ली, चचा ज़ाद कहने लगे कि जनाब हम क्यों जायदाद दें, लड़कियों का ऐसा नहीं है, यतीमों के माल पर कब्जा होता रहा। तो एक तो इस एतबार से बयान किया गया कि रिश्तेदारों, जो माली मामलात हैं रिश्तेदारों के ताल्लुक से, उनका लिहाज रखा जाएगा। दूसरा जो रिश्तेदारी होती है वो होती है मतलब कि ससुराली रिश्तेदारी। सही, जब बंदा किसी से रिश्ता करता है कि तो वो औरत उसकी बीवी बन जाती है, और उसके जो माँ बाप हैं सास ससुर बन जाते हैं। तो न सिर्फ ये कि कुरान पाक ने बीवी के ताल्लुक से इस सूरत मुबारका के अंदर तफसील से हुकूक बयान फरमाए। सही, रिश्ता किन से हो सकता है, किन से नहीं हो सकता, बीवी की नाफरमानी, बीवी के हुकूक, बीवी के साथ उसने सलूक, ये सब चीज़ों को बयान किया। फिर जो चौथे पारे की जो आखिरी आयत मुबारका है जिसमें हुर्मत निकाह बयान किया गया है, वहाँ सास के ताल्लुक से भी बयान हुआ कि उससे निकाह नहीं हो सकता। सही, तो औरतों के जो हुकूक हैं वो भी कई तरह के हैं। यानी माली हुकूक के अलावा कुछ लोग वो होते थे जो मिसाल के तौर पर बहन के शौहर का इंतकाल हो गया, निकाह नहीं करने देते थे कि माल हम हड़प कर जाएं, या औरत अभी कंवारी है उसका निकाह नहीं होने देते थे कि अगर इसका निकाह हो गया तो जो इसका हिस्सा बन रहा है वो किसी और की तरफ चला जाएगा। रस्म तो आज भी जो हमारे यहाँ इंटीरियर्स के इलाके हैं वहाँ भी सुनने को मिलती है कि इस हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। यानी जो लोग नस्ली तौर पर हिस्से में शामिल नहीं हैं, रिश्ता करने के बाद, शादी करने के बाद वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी जाहिर बात है औरत की जायदाद है, औरत का माल है, जब ससुराल जाएगी तो ससुराली उस पर दावेदार होंगे और वो उससे लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, वो बेनिफिशियल बनेंगे। तो कुरान पाक ने औरत के ताल्लुक से इस सूरत मुबारका के अंदर बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। सब ये बात कही जा सकती है कि हुकूक की जब पामाली हो रही थी, और बिलखुसूस औरतों के हुकूक की पामाली के दौर में इस सूरह का नुज़ूल होता है और फिर उनके अहकामात बयान किए जाते हैं, उनके हुकूक को बयान किया जाता है। देखिए सिर्फ ये नहीं कि बिलाशुबा वो तो दौर वो था कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम से पहले का जो दौर कहलाता है वो दौर जाहिलियत कहलाता है, सही, बर्बरियत का दौर कहलाता है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने उस दौर को नूर अता फरमाया, तहज़ीब अता फरमाई, तालीम अता फरमाई। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि लोगों का यू टर्न लेना, जहालत से नूर की तरफ आना, जुल्म से इंसाफ की तरफ आना, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की तालीमात का नतीजा था। तो एक तो उस ताल्लुक से हुकूक बयान किए गए, माशरत बयान की गई, विरासत बयान की गई, माली लेन देन के मुताल्लिक़ हुकूक बयान किए गए, सूद की हुर्मत और सूरतों में बयान हुई, इसमें तो नहीं है। खैर दूसरी चीज़ ये है कि वो जो मसाइल उस वक्त थे जी, ऐसा तो नहीं है कि वो आज नहीं होंगे, जी, रहती दुनिया तक अगर वो मसाइल दरपेश होते हैं तो उसका हल मौजूद है। तो यहाँ अगर मुफ्ती साहब हम ये सवाल ले लें कि इस सूरत के तनाजुर में कि हम घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक क्या हकाम बयान हुए, या हमारी घरेलू ज़िंदगी किस तरह खुशगवार हो सकती है, इसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई मौजूद है अगर हम इसको ले लें, या घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक क्या हकाम है। तो देखिए कुरान पाक के जो अहकाम हैं घरेलू ज़िंदगी के हवाले से, एक तो ये है कि मर्द अगर एक से ज़्यादा निकाह करता है सही, तो उस पर यह लाजिम है कि बीवियों के दरमियान अदल से काम ले। अगर अदल नहीं कर सकता तो वो एक से ज़्यादा निकाह करने की उसे इजाज़त नहीं है। 3 नंबर आयत मुबारका है सूरह निसा की, ये घरेलू इंसाफ पर मबनी है। यानी बीवी जो है
اس کا ایک سب سے بڑا جو حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے حقوق پورے کیے جائیں اور اسے اذیت نہ پہنچائی جائے۔ تو یہاں اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ دوسری جو بیوی ہے اسے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر گھریلو زندگی کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے میراث کا۔ صحیح۔ وہاں فرمایا گیا ہے کہ یعنی اے اہل ایمان، تمہیں یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم میراث کو بوجھ سمجھو اور اس کو تقسیم کرنے پر راضی نہ ہو۔ تو یہ حقوق بیان کیے گئے۔ پھر بیوی اگر ناراض ہے، آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے، آپس کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اس حوالے سے اس سورۃ مبارکہ کے اندر بڑی پیاری تعلیمات ارشاد فرمائی گئی۔ اور ایک اور بہت ہی عظیم الفاظ قرآن پاک کا، تو ویسے تو ہر لفظ، ہر نقطہ اور ہر اعراب عظیم ہے، کیا بات، ایک ایسا ضابطہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے، سورۃ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ میں، کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ اکبر، کہ گھریلو زندگی ڈس بیلنس کب ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، کہ جب اعتدال نہیں ہوتا۔ اور ویسے تو بیوی ایک فریق ہوتی ہے، یعنی عام طور پر جو گھریلو زندگی میں جو بندہ کنوارا ہوتا ہے، شادی نہیں کی ہوتی، تو وہ عورت کو ماں کے روپ میں دیکھتا ہے، بہن کے روپ میں دیکھتا ہے، پھپھی ہو گئی اس کی، اور رشتہ دار ہو گئے، خالہ ہو گئی، تو ان سب سے اس کو پیار ہی مل رہا ہوتا ہے، صحیح، شفقت ہی مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن بیوی کا معاملہ جدا گانا ہے۔ اچھا، بیوی ایک طرف فریق بھی ہے اور ایک طرف محبت کرنے والے بھی ہے، صحیح، خیال رکھنے والے بھی ہے۔ بیوی کے دو رخ ہیں۔ ٹھیک، ایک رخ اس کا یہ ہے کہ وہ فریق ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ پورے کرنے ہوں گے۔ صحیح، نہ تو اسے غلام باندھی سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کی جا سکتی ہے، صحیح، کیا اس کے ساتھ کیا جانا ہے اور کیا نہیں کیا جانا۔ اچھا، شوہر کو یہ حیثیت دے دی گئی کہ مرد جو ہے وہ اس کے حقوق کا نگہبان ہے۔ سبحان اللہ، الرجال قوامون علی النساء، اس کے حقوق کا نگہبان ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری اس کی ہے، حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اور ظاہر بات ہے گھر کے اندر جب چولہا جلے گا تو چولہا جلانے کی ذمہ داری بھی مرد کی ہے۔ صحیح، اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب مرد کو صرف ڈنڈا دے دیا گیا ہے اور وہ جو چاہے کرے، بلکہ مرد کے اوپر حقوق عائد کیے گئے ہیں سبحان اللہ، کہ مرد نان و نفقے کا ذمہ دار ہے، مرد عورت کو رہائش دینے کا ذمہ دار ہے، مرد جو ہے اس کے ذمہ گھر کا راشن ہے، مرد کے ذمہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت کا اولین حق مرد کے اوپر ہے۔ تو ایک یونٹ ہے گھر، یعنی مرد کو گویا نگہبان ہم کہہ سکتے ہیں، ذمہ دار بنایا گیا ذمہ ہے۔ دار بنایا گیا ہے، یعنی گھر ایک یونٹ کی طرح ہے۔ صحیح، فیکٹری ہوتی ہے نا، فیکٹری ہوتی ہے، ادارہ ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، آج ہم اس حصہ لے کے چلیں، آپ دونوں افراد بیٹھے ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک نے طے کیا کہ جی سٹارٹ یہ لے گا، بالکل، ٹھیک ہے، بنیادی مرکزی ہوسٹیہ ہوگا، کو ہوسٹیہ ہوگا، تو ہر جگہ نظم اور ایک انتظامی حیثیت ہوتی ہے۔ ضروری ہے، تو گھر بھی ایک یونٹ کی طرح ہے، اور اس یونٹ کی جو نگہبانی ہے، جو قیادت ہے، وہ مرد کو دی گئی ہے۔ مرد کو دی گئی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی اگر رہنما بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، اسے انصاف پورے کرنے ہیں، لیکن ایک مرکزی حیثیت ہے اس کی، مرد کی مرکزی حیثیت بیان کر دی گئی۔ تو جب یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی تو روزمرہ کے بہت ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، سبحان اللہ، اختلافات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کا جو حق ہے وہ حق مان نہیں رہے ہوتے۔ ٹھیک، تو بیوی کے جو حق ہیں وہ شوہر تسلیم کرے، شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی تسلیم کرے، نہ بیوی خود سر ہو، اپنے آپ کو لیڈر سمجھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر کے تمام معاملات کا نگہبان اور ذمہ دار سمجھے، نہ مرد یہ کرے کہ جناب جو اس کے ضروری حقوق ہیں وہ پورے نہ کرے۔ تو قرآن پاک کی کئی اور آیات میں بھی اس صورت مبارکہ میں موضوع پہ مفتی صاحب نے پروگرام بھی کیا تھا نا اسی تناظر میں، گھریلو زندگیوں میں جو دشواری پیش آتی ہے اس کا حل، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک خلاصہ آپ نے کیا۔ ہمارے پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ گھریلو جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ یہ تھا کہ بیوی کی ناراضگی ہے، شوہر کس طرح ناراضگی کو دور کرے، کیا کیا مراحل اس کے اندر انجام پائیں، تو کافی اور موضوعات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ صاحب اگر یہ دیکھا جائے کہ اسی تناظر میں جو الرجال قوامون علی النساء کے تحت ہے، مرد کو یا تو حاکم، جو عوامی کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ جناب مرد تو حاکم ہے، تو اب یہ حاکم کہلا کر صرف حکم چلانے کے حوالے سے اپنی افسری تو لے لیتا ہے، لیکن جو اس کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں
ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور عورتوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حقوق کو پورا کیا جائے، ہمارے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ تو ایسی صورت میں قرآن کیا فارمولہ دے گا کہ اگر دونوں، ایک فریق اپنی طرف کھڑا ہے، وہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، دوسرا اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اب دونوں میں رنجشیں بڑھیں گی، اختلافات بڑھیں گے، دوریاں بڑھیں گی، جھگڑا اور پھر جدائی کی طرف یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں پھر صلح کا جو فارمولہ ہوگا وہ کیا بیان کیا جائے گا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ بیوی ایک فریق ہے، ٹھیک ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ناراض ہو سکتی ہے کچھ چیزوں پر، شوہر بھی ناراض ہو سکتا ہے، طلاق کے مسائل آتے ہیں بہت سارے، بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے، صرف اس بنیاد پر طلاق دے دی جاتی ہے کہ بیوی ناراض کیوں ہوئی، اس نے اپنا حق نہ ملنے پر احتجاج کیوں کیا۔ ظاہر بات ہے ایک عورت کا احتجاج کیا ہوگا، وہ رونا دھونا کرے گی، وہ آنسو بہالے گی، تھوڑی سی اگر وہ تہذیب سے باہر آئے گی تو وہ تکرار شروع کر دے گی، وہ طیش میں آ جائے گی۔ تو یہ جو اس کی کیفیات ہیں، شوہر کی، اگر شوہر اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے صحیح، تو وہ ایک طبیب بھی سمجھے اپنے آپ کو، سبحان اللہ۔ وہ آبزرو کرے کہ اس وقت عورت کی کیفیت کیا ہے، اس وقت چھوڑ دینا بہتر ہے، کسی اور وقت سمجھایا جائے، صحیح، یا اصل اسباب کیا بنے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ جب وہ نفسیات کو سمجھے گا تو معاملات کا حل نکلے گا اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ہاں بالکل زبردست۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو شوہر اور یہ فریق والا آپ نے ایک جملہ بیان کیا، اب یہ فریق ہے اور قرآن کریم نے جو حرمت نکاح کے حوالے سے احکامات بیان کیے، میں چاہ رہا ہوں اس طرف آؤں، تو حرمت نکاح کے حوالے سے بھی آپ نے ایک مکمل سلسلہ کیا، اور اس میں ایک خاص بات میں نے یہ بھی دیکھی کہ جس طرح اسٹوڈیو بیس سلسلے اکثر رہے، لیکن حرمت نکاح کے حوالے سے جو سلسلہ ہوا وہ اسٹوڈیو بیس نہیں تھا، میرے خیال سے آؤٹ ڈور کیا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ بھی بیان کیجئے کہ حرمت نکاح کے حوالے سے جو بیان کیا گیا وہ کنٹینٹ بھی کچھ شیئر ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی اگر شیئر کریں کہ وہ آؤٹ ڈور کیوں کیا گیا؟ آؤٹ ڈور کرنے کے دو مقاصد تھے۔ ٹھیک، ایک مقصد تو یہ تھا کہ آڈینس بیسڈ سلسلہ ہو، اور لوگوں کو جب سمجھا کر کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں پرفارمنس کچھ بہتر آتی ہے۔ اچھا، یعنی بہت خشک موضوع تھا، میں صرف اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بیان کرتا تو میں ہی خشک ہو جاتا، تو ظاہر بات میں بھی اس کی مطلب کہ موضوع کی مشکل کو، دقت کو اور اس کے جو پیچیدگی ہے اس کو تو سمجھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ پبلک میں بیٹھ کر کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں صحیح، تو پھر آپ کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ان کے چہروں پر تو ہوائیاں اڑ رہی ہیں، تو پھر بندہ کچھ اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے، مطلب ایک لائیو فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ اس کے تحت بدل رہا ہوتا ہے۔ صحیح، دوسرا یہ تھا کہ چونکہ یہ پریزنٹیشن بیس تھا تو ہم نے کہا کہ چلیں جب ایس ایم ڈی منگوانی ہے تو باہر نکل کے کیا جائے۔ اچھا، ویسے تو جو آیات مبارکہ ہیں، چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، 23 نمبر اور 24 نمبر، صحیح، یہ دو آیت مبارکہ جو ہیں ان میں مرکزی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ صحیح، لیکن بہت ساری اور بھی عورتیں ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ تو یہ ہے کہ ہم ترتیب سے آیات کو لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ ہم نے وہاں اس آیت کے ساتھ ساتھ موضوع کو بھی کور کیا، اور جیسا کہ یہ جو ایک موضوع ہے حرمت نکاح، صحیح، کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، تو ہم نے ان دو آیتوں کے علاوہ مزید 7 اور آیات بھی شامل کی، ماشاءاللہ، تقریباً 9 آیات کو شامل کر کے سامنے رکھ کے ایک پریزنٹیشن تیار کی، اور 18 ان مرکزی عورتوں کا بیان کیا جن سے نکاح حرام ہے۔ اچھا، مرکزی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ماں سے نکاح حرام ہے، صحیح، تو اب ماں سے نکاح حرام ہونے کا مطلب یہ کہ دادی سے بھی حرام ہے، پڑدادی سے بھی حرام ہے، نانی سے بھی حرام ہے، تو قرآن پاک نے ایک وصف بیان کر دیا، صحیح، اب اس وصف کے جتنے بھی جڑ اور فرو نکلتی ہیں ان سب میں بھی حرمت عائد ہوتی ہے۔ صحیح، تو 9 آیات کی روشنی میں ہم نے مرکزی طور پر 18 جو عورتیں ہیں ان کے متعلق احکام بیان کیے۔ اس کی ایک سلائڈ سے ہم دکھا دیتے ہیں کہ پریزنٹیشن کا ایک
کہ ایک سلائڈ کیا تھی. اب اس کے اندر کچھ وہ عورتیں بھی تھیں جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے. صحیح. مثال کے طور پر سالی ہے، اس سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دو عورتوں کو جمع کرنا مثال کے طور پر، یعنی ایک عورت نکاح میں ہے صحیح. اور اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. یہ دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ عارضی جو ہے نا وہ حرمت کی مثالیں ہیں. اسی طریقے سے کتابیہ کے تعلق سے کیا حکم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمان مرد کتابیہ سے نکاح کرے تو کیا حکم ہے، اور مسلمان عورت کسی بھی قسم کے غیر مسلم سے نکاح کرے تو کیا حکم ہے. تو یوں 9 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک پروگرام کیا اور اس کی پریزنٹیشن بیس کیا. پریزنٹیشن بھی ہم نے وائرل کی تھی اس کی، تاکہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان مسائل کو سیکھ. مزید جو ناظرین اگر اس پریزنٹیشن کو دیکھنا چاہیں، ان سلائیڈز کو دیکھنا چاہیں، تو یہ الحمدللہ زوجل مفتی علی اصغر کے نام سے فیس بک پر بھی اور یوٹیوب بھی اکاؤنٹ موجود ہے، چینل موجود ہے، اس پر بھی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، ان سلسلوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب تک کے جو سلسلے آ چکے ہیں اور مدنی چینل پر نشر کیے جا چکے ہیں، تقریباً وہ سارے ہی سلسلے یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. مفتی علی اصغر یہ ایک چینل ہے یوٹیوب، اور اس پر پلے لسٹ کے حوالے سے سلسلے موجود ہیں. اور دوسری طرف اگر آئیں تو احکام قرآن کے سارے ہی سلسلے، اور دوسری طرف اگر آئیں تو فیس بک یوزرز کے لیے بھی مفتی علی اصغر کے نام سے پیج موجود ہے اور اس پر یہ سارے سلسلے موجود ہیں. ان کو دیکھ کر اپنی علمی تشنگی کو کم کیا جا سکتا ہے. سر یہ گفتگو چل رہی تھی، اس کے تناظر میں ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو آپ نے پروگرام کیا تھا حرمت نکاح کے حوالے سے، یعنی کون سے رشتے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس حوالے سے آپ معاشرے میں بے اعتدالی یا غلطیاں بھی کوئی دیکھنے میں آئیں، کوئی اس طرح کے معاملات کہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے کچھ غلط معاملات؟ اصل میں ایک تو پروگرام کرنے کا جو اتنی محنت کی، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر دوسرے دن ایک سوال ایسا آیا ہوتا ہے کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا. وہ کہتا ہے جی میری نانی کی، بھتیجی کی، چچی کی فلاں سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ہم نے کچھ ضابطے بھی بیان کیے. اچھا. کہ بھئی کوئی بھی کسی قسم کا سوال آ جائے تو ان ضابطوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. صحیح. تو ایک تو آئے دن اس طرح کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی فلاں سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں ایک فتویٰ چیک کر رہا تھا، اس میں سوال یہ ہوا کہ دادا نے 2 شادیاں کی. ٹھیک. ایک بیوی کا نام ہندا، ایک کا نام فاطمہ. صحیح. اور اب جو دادا کی بیٹی ہے اس سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اچھا. یہ نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو اب دادا کی بیٹی کیا بنی؟ باپ کی سوتیلی بہن. ٹھیک ہے، باپ کی سوتیلی بہن جب بنی تو قرآن پاک نے جو ہے وہ پھپھیوں سے نکاح حرام قرار دے دیا ہے. ٹھیک. اب میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ مرکزی عورتیں 18 بیان کی گئی. اب پھپھی جو ہے وہ خاص سگے رشتے سے ہو، یعنی باپ کی حقیقی ماں اور باپ دونوں سے بہن ہو، یا وہ صرف ماں کی طرف سے بہن ہو، یا صرف وہ باپ کی طرف سے بہن ہو. تینوں طرح کی جو عورتیں وہ حرام ہوں گی. تو پھر ہم نے آیت مبارکہ لکھ کے اور پھر وہ ضابطہ لکھ کے اس کا فتویٰ بیان جو کرنا تھا وہ کیا. صحیح. تو یوں ایک تو روزانہ ہی یہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اور رہی بات غلطیوں کی، تو غلطیوں کی بھی صورتیں آئی ہیں. ایک مرتبہ اسی طریقے سے چینل پر مسئلہ بیان کیا گیا اور پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ دودھ کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پر 2.5 سال کی مدت کے اندر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا، 2.5 سال کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے بچے کو. صحیح. تو 2.5 سال تک پلائے گی تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی. اب کسی عورت کا دودھ پیا، اس عورت کے جو اپنی اولاد ہیں، نسبی جو اولادیں ہیں، وہ اس لڑکی پر حرام ہو جائیں گی. ٹھیک. اب یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو. ایک ایسا ہمارے پاس کیس آیا کہ شادی ہو کے بچے بھی ہو چکے تھے. اللہ. پھر ان کو پتہ چلا اچھا یوں بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر ان کو الگ ہونا پڑا، کیونکہ اس کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو حرمت ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت قائم ہو جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے قرآن پاک کی آیات احکام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ صرف نظر کر دیتا ہے، یار یہ خشک موضوع ہے، مولویوں نے لکھ دیا ہوگا اور یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا کہاں سے آ گیا. تو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں. تو قرآن پاک بیان کر رہا ہے تو واضح مسائل ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں. تو یوں آیات احکام سیکھنے کا یہ فائدہ بھی ہے.
یعنی یوں اگر دیکھا جائے تو عوام کا ایک کہنا ہوتا ہے کہ جناب نہیں اس کو چھوڑو، یہ ہم بس کر رہے ہیں نا، بڑوں کا ایک فیصلہ ہو گیا، اور بہت سے معاملات میں پنچایت بٹھا کر یا بڑوں کا نام لے کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن کی طرف یا علماء کی طرف دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس حوالے سے رجوع نہیں کیا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں مفتی صاحب اگر اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ عام طور پہ جو نکاح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کوئی رشتے بن رہے ہوتے ہیں جہاں کہیں رضاعت کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، یا اسی طرح پیچھے کوئی اس طرح کے رشتے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نیا جو رشتہ بننے جا رہا ہے اس کو کرنا درست بھی بنے گا یا نہیں، اس حوالے سے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر زید نے ہندا سے نکاح کیا، وہ پچھلے شوہر سے ایک لڑکا لے کر آئی، ٹھیک ہے، اور زید کی فاطمہ سے ایک لڑکی تھی پہلے سے، فاطمہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی وجہ بنی ہو، اب دو بچے ہیں۔ صحیح ہے، ایک لڑکی وہ ہے جو زید کی ہے، شوہر کی ہے، شوہر کی اپنی لڑکی ہے، اور دوسری تو لڑکا ہے وہ عورت لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس شوہر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صحیح ہے، نہ ہی اس کا باپ ہے نہ کچھ اور ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ بھائی یہ تو ستیلے بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ ستیلے جب کہا جاتا ہے یا تو ماں جو ہے وہ ایک ہو یا باپ ایک ہو، یہاں نہ تو ماں ایک ہے نہ باپ ایک ہے، صحیح، تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایک موضوع یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نکاح جائز ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نکاح جائز ہے، صحیح، وہاں جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سمجھنے والے بھی مختلف درجے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے دینی ایجوکیشن نہیں ہے۔ صحیح، ایک مرتبہ مجھے ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگے جی وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے باپ نے شادی کی ہوئی تھی، لڑکی جوان ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، کیا وہ نکاح کر سکتے ہیں اس لڑکی سے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ باپ کی منکوحہ تو حرام ہے، وہ تو ماں ہو جاتی ہے، اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بیسیکلی معلومات نہیں تھی، ایک کنفیوژن ضرور تھی، لیکن کنفیوژن سے آگے بڑھ کر معلومات ہونی چاہیے۔ صحیح، تو پوچھ لیا انہوں نے، کون سا وہ خود آ کر دارالفتہ میں پوچھنے آئے، انہوں نے اپنے کسی دوست کو کہا، وہ ایک سمجھیں کہ داڑھی تھی ان کی، ان سے پوچھ لیا، صحیح، کوئی عالم تو نہیں تھے وہ۔ اگر وہ غلط جواب دے دیتے تو ذمہ دار کون ہوتا؟ خود ذمہ دار ہوتے کہ وہ خود نا علم ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو شریعت کی رہنمائی لینے میں ہی فائدہ ہے اور عافیت ہے۔ نکاح کا معاملہ ایسا ہے زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو ذبح نہیں کر رہا، کوئی آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، دینی مسئلہ ہے، اور آگے اس میں حلال و حرام کا سارا سلسلہ چلنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی نعوذ باللہ، آگے سارا سلسلہ حرام ہوتا رہا تو کتنی بری بات ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو، پھر پتہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ 2 قدم اٹھائے جائیں، دارالفتہ کی طرف جایا جائے اور مسئلہ پوچھ لیا جائے جس سے ہم سب کو آسانی ہو سکے۔ اچھا، آپ دونوں ذات سے بات لیتے ہوئے، جی، ایک یونیورسٹی ہے جی، برطانیہ میں، ہارورڈ یونیورسٹی آف لا، اس کی دیوار پر قانون کی بالادستی کے تعلق سے مختلف لوگوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ جناب فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو سورہ نساء کی بھی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا، کہ جناب سورہ نساء میں عورتوں کے اور جو بنیادی حقوق ہیں اس کا ذکر ہے، اور یہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو اس کی سلائیڈ ہم نے رکھی ہے، یہ امیج ہے جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی آف لا کی دیوار پر یہ لگا ہوا ہے، اور اس سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کے جز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک نے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے تقاضے پورے کرو، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور والدین کا معاملہ ہو یا قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہو، ان سب کے ساتھ انصاف برتو۔ تو سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ کا حوالہ تو وہاں بھی دیا گیا ہے، غیر مسلم نے بھی تسلیم کیا ہے، اور تعارف بھی کیا گیا ہے کہ سورہ نساء کیا صورت ہے، اور اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اور یقینی طور پر اس کے پیچھے یا تو کسی مسلمان کی کوشش ہوگی، یا یہ ہے کہ غیر مسلموں نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر
سورہ نساء کے نساء وہ صورت ہے جس میں عورتوں کے بیسک حقوق بیان کیے گئے ہیں. یعنی آفاقی تعلیمات اناد کے بغیر دیکھی جائیں تو حق سامنے آ ہی جاتا ہے اور پھر اس کی طرف دل جھکتا بھی ہے. اس سے یہاں میں سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح پہلے سوال ہوا کہ گھریلو زندگی کے حوالے سے تو احکامات بیان ہوئے کافی اور جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا، لیکن معاشرتی طور پر بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے. تو ہم سلسلے میں آپ کون سے مسائل کو زیر گفتگو لائے؟ دیکھیے بہت سارے معاشرتی مسائل تھے کہ جو اس سورۃ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے. مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ تو فرمایا گیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. صحیح. یعنی ایک تو بندہ تنہا ہے، جب اس کی تنہائی ختم ہوتی ہے اور لوگوں سے اس کا تعلق بنتا ہے، وہ کہیں ملازم ہوگا، کہیں خریدنے والا ہوگا، کہیں بیچنے والا ہوگا، کہیں قرض لینے والا، کہیں دینے والا ہوگا، تو معاشرت کے جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ایک آیت مبارکہ سب کو جامع ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر معاشرت کی ایک بنیاد بیان کر دی گئی کہ جہاں بھی بندہ ہے وہ امانت کے تقاضوں کو پورا کرے. کہیں امانت بولنے میں پوری ہوتی ہے، کہیں تولنے میں پوری ہوتی ہے، کہیں حقوق ادا کرنے میں پوری ہوتی ہے، کہیں کام پورا کرنے میں پوری ہوتی ہے. امانت کسی ایک وصف کا نام نہیں ہے، امانت کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت ساری سمتیں ہیں. تو ایک تو یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی یہاں پر، اور اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بیان کی گئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 59 سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کے تعلق سے دو تفاسیر ہیں. ایک یہ کہ اس سے مراد علماء ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ اس سے مراد حکمران ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ریاست جو ہے وہ ایک حاکم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کو جائز اختیارات دیے جاتے ہیں. جائز اختیارات اس کے لیے ماننا کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے، تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جائز قوانین ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ریاست کے جو قوانین ہیں اس کی تابع داری کی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کی جاتی. تو اگر یہ چیز نہ رہے تو پھر تو انتشار واقع ہو جائے. تو معاشرت انتشار کے ساتھ تو نہیں چل سکتی. تو اس تعلق سے جو ہے وہ معاشرت کے احکام بیان کیے گئے، سلام کا حکم بیان کیا گیا، آپس میں جو ہے وہ اچھے مزاج کے ساتھ رہنا، خوش اسلوبی کے ساتھ رہنا. جب بھی ناراضگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے تو ایک یہاں منہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہاں منہ کر رہا ہوتا ہے. تو سلام کی ترغیب ایک معاشرت کی ترغیب ہے، اس میں معاشرت کی ترغیب ہے. پھر اسی طریقے سے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ ایک بڑا موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جب تک زندگی ہے اور اس کے بعد بھی موضوع باقی رہتا ہے. بھائی مر گئے تو نلانا کیسے ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ایک سوال آیا اسپین سے، گریس سے، ایک شخص کی ہڈیاں ملی ہیں. اللہ، اب بتائیں جنازہ کیسے پڑھیں گے اور غسل کا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی تو سوال بن رہا ہے نا. صحیح، ٹھیک ہے. مطلب ایک تو عام روٹین ہوتی ہے نا، عام روٹین میں تو مردے کو کیسے نلانا یہ سوال نہیں آ رہا ہوتا، لیکن فوتگی پر بھی 20 سوالات آ رہے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک سوال آیا کہ جناب دھڑ ملا تھا دفنا دیا، بعد میں سر ملا، اس کا کیا کریں؟ لوگ کہ جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں کا ایک مسئلہ بتایا گیا. تو کب کیا کرنا ہے یہ تو ایک پوری تفصیل طلب چیزیں ہیں. مرتے دم تک اس کا ساتھ ہے، اور مرتے دم تک ہمیں ساتھ ہے. جو ہمارے رفقا اور ہمارے جاننے والے اور قریبی لوگ ہیں جی، وہ تو مرنے کے بعد بھی ہمارے والے سے پوچھ سکتے ہیں کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو ایک آیت مبارکہ بیان کی گئی یہاں پر کہ جناب تغیر خلق اس سے منع کیا گیا. 119 نمبر آیت مبارکہ ہے. یعنی ایک قول نقل کیا گیا شیطان کا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں ترغیب دوں گا، انہیں اکساؤں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو جس بناوٹ پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں بگاڑ پیدا کریں. اللہ اکبر. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو 20 کیا سینکڑوں مسائل ہیں کہ جو صرف اس موضوع سے متعلق ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. کوئی ٹیٹو بناتا ہے، کوئی شکلیں بگاڑتا ہے، کوئی مردانہ وضع اختیار کرتا ہے، کوئی زنانہ وضع اختیار کرتا ہے،
تو کتنی ایسی قسمیں ہیں کہ جو صرف اس ایک آیت مبارکہ کے تحت بیان ہوتی ہیں. ہم نے پروگرام جب کیا تھا تو کچھ مثالیں اور کچھ وضاحتیں بیان کی تھی فطرت کے بگاڑ کے حوالے سے. فطرت کے بگاڑ کے حوالے سے. بالکل اس کا بہت زبردست فیڈ بیک استاد صاحب میرے پاس بھی ہے. یہ جو فطرت کے بگاڑ کے حوالے سے سلسلہ ہوا تھا ماشاءاللہ بہت دیکھا بھی گیا یہ, اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے جن لفظوں سے پذیرائی کی ماشاءاللہ بہت اچھا. اور واضح بات تو یہ ہے استاد صاحب کہ قرآن کے احکامات ہیں, ان کو بندہ جب سنتا ہے جب سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر مزید ان کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. دیکھیے بطور طالب علم جو میرا اصل مدعا ہے یہ پروگرام کرنے کا کہ قرآن جو ہے یہ سمجھیں کہ ایک ہر آیت ایک بند کمرے کی طرح ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, سخت اندھیرا ہے. جب آپ جیسے جیسے اس میں جاتے ہیں آپ کی آنکھیں تھوڑی سی کھلتی ہیں تو آپ روشنی سے اندھیرے میں جائیں گے تو کیا ہوگا, کچھ نظر نہیں آئے گا. تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, آپ کو ترجمہ پہلے کرنا پڑتا ہے, اچھا یہ ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ لائٹ وائٹ جلاتے ہیں, تھوڑی سی اور روشنی ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں اس کے اندر جو اصل جو پردے ہیں وہ چھٹتے ہیں, پردے اٹھتے ہیں, اور الفاظ کا معنی جب ظاہر ہوتا ہے, تفسیر جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی انواع کس کس قسم کے مسائل کو یہ آیت گھیرے ہوئے ہے. تو سرسری ترجمہ پڑھنے سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور ہوتا یہی ہے مطلب کہ ایک ٹرینڈ یہی ہے, عادت یہی ہے کہ استاد جو ہے وہ تیاری کر آتا ہے, طلبہ اس سے سیکھتے ہیں. کیا بات, 50 آدمیوں کی کلاس ہوتی ہے, استاد کی تیاری سے 50 کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے جب اسی درس قرآن ہو رہا ہے تو یہ بھی یہی معاملہ ہے کہ تیاری ایک بندے نے کی ہے اور وہ اس کے مطالب اور مفاہیم کو بیان کر رہا ہے, سننے والے پھر اس سے استفادہ کرتے ہیں. اب سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا سمجھیں اور کیا کریں. مثال کے طور پر نوٹ کریں, محسوس کریں کہ یہ بات ہمیں سننے کے باوجود سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی جو جن سے اہل علم سے رابطہ ان سے پوچھیں. اچھا پھر ابھی یہ سلسلہ کیا ہم نے میراث کے تعلق سے, جی وہ تو بہت سارے مضامین وہی رہے جو رہے. تو ہمارے مہروز صاحب کہنے لگے جی مجھے میسیج آیا ہوا ہے یہ چینل پہ کیا بیان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے کسی دوست کا میسیج آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. میں کہا یار دیکھیں زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں, صحیح, ہمارے ہاں مدنی انعامات میں چیز شامل ہے کہ 3 آیتیں پڑھیں, تو ہم نے 2 آیتیں وہ لیں 11 اور 12 جو ایک ساتھ تھیں, ایک آیت اور شامل کی 176 نمبر. تو اگر کوئی شخص یہ مدنی انعام پورا کرتے ہوئے ان 2 آیتوں کو پڑھتا ہے تو بتاؤ کیا وہ سمجھ میں آ جائے گی چیزیں جو اس آیتوں میں بیان کی گئی کہ ماں کا یہ حصہ, بہن کا یہ حصہ, بیٹی کا یہ حصہ, فلاں کا یہ حصہ, فلاں کا یہ حصہ. تو میں نے تو ان آیتوں کا صرف ترجمہ واضح کر کے بیان کیا ہے. اچھا, اور یہ چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے, قرآن پاک کا موضوع ہے, اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ ہمیں لگے گا کہ جی ہماری دلچسپی کم ہے, لیکن قرآن یہ دعوت دیتا ہے ہمیں کہ اسے مکمل سیکھنا ہے. سبحان اللہ, واہ. اچھا یہ تو ویسے ہی سلیکٹڈ سلسلہ ہے کہ اس میں پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی جا رہی, ان آیات کی بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں, حلال و حرام بیان کیا ہے. اور وہ آیات بھی ہمیں مشکل لگیں گی تو پھر تو ہم قرآن سیکھنے کا سمجھنے کا شوق نہیں رکھتے. صحیح, تو یہ شوق تو رکھنا پڑے گا. اور پھر وراثت تو وہ موضوع ہے جس کے متعلق علماء نے لکھا کہ قرآن نے نماز کے احکام اتنے تفصیل سے بیان نہیں کیے. بے نماز کا رکوع کا طریقہ, سجدے کا طریقہ کہاں بیان کیا ہے؟ ٹھیک ہے. حج کے مسائل اتنے تفصیل سے بیان نہیں کیے, زکوٰۃ کے اتنے تفصیل سے بیان نہیں کیے. سب سے زیادہ تو وراثت کے مسائل تفصیل سے بیان کیے ہیں. اور وہی تفصیل سے بیان شدہ مسائل کا جاننا اگر ہمیں مشکل لگے گا تو پھر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے. جذبہ ہوگا تو آسان لگے گا. آپ کچھ فرما رہے تھے. فطرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی, میں نے کہا تھوڑا سا فیض حاصل کر لیتے کہ یہ فطرت کو اگر اختصاراً کچھ بیان کر دے کیا ہے, پھر یہ مسخ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ کیا ہوا, مسخ ہو گئی. تو دیکھیے فطرت کے تو کئی معنی ہیں اور کئی مفاہیم ہیں. ایک تو فطرت سلیمہ ہے, صحیح, یعنی ایک فطرت سلیمہ ہے طبع کے تعلق سے, جو انسان کی طبیعت ہے اس کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبع میں یہ رکھا ہے کہ وہ حق کو تسلیم کرنے والا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ تو فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی فطرت میں حق قبول کرنا ہی تھا,
اسے کہیں سے موٹیویٹ کیا گیا تو اس نے راہ راست کو چھوڑا, اسلام کو چھوڑا. صحیح. تو انسان کی طبع جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ حق تسلیم کرتی ہے, یہ اس کی فطرت ہے. ٹھیک. ایک فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا ہے, صحیح. صحیح. اس کی ایک فطرت ہے, فطرت کا اطلاق وہاں بھی ہوتا ہے. ایک فطرت یہ ہے کہ جو سارے لوگ ہیں وہ کس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں, کس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں. صحیح. ایک یہ بھی فطرت کہلاتی ہے. ایک فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی باڈی ہے, اس باڈی کو جس نیچر پر پیدا کیا ہے, جس کیفیت پر پیدا کیا ہے, اس کو اسی پر رہنے دیا جائے. صحیح. تو ایک حصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ انسانی جو باڈی ہے, اب کوئی مرد کان چھید لے, صحیح. تو مرد تو کان نہیں چھیدتے, تو عورتوں کو اجازت دی گئی ہے. مرد زیورات پہننا شروع کر دے, یہ مرد کی فطرت تو نہیں ہے, یہ تو عورت کی فطرت ہے. مرد کی بناوٹ الگ ہے, اندر سے بھی بناوٹ الگ ہے. صحیح. ایک تو ہمیں جو نظر آتا ہے نا ظاہر, اس کے علاوہ بھی اندر سے بناوٹ الگ ہے. عورت کے جسم کے اندر رحم ہے, مرد کے جسم میں نہیں ہے. کئی ایسے اعضاء ہیں ان کی بناوٹ مرد کی الگ ہے, عورت کی الگ ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے ظاہر کے اعتبار سے بھی مرد اپنی فطرت کو فالو کرے گا, عورت اپنی فطرت کو فالو کرے گی. تو یوں اس کے اندر بھی بہت سارے جہتیں ہیں, اور بنیاد یہ ہے کہ قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم اپنی باڈی کے اندر کوئی ایسا چینج نہیں لا سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے اس کے خلاف جاتا ہو. صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مفتی صاحب بہت اچھا سلسلہ رہا, لیکن بہت ساری تشنگی باقی ہے. یا 25 سلسلوں کی باتیں کر رہے ہیں ہم, تقریباً 24 سلسلے ہوئے ہیں, لیکن چند ہی ان میں سے, تو ان میں سے ظاہر بات ہے کچھ ہی پر گفتگو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اللہ کریم جل وعلا مزید ہمیں علم نافع سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور علماء سے رجوع کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, جس قدر علوم قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا, اسی طرح اشیاء کے حقائق, چیزوں کی حقیقی صورتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی جائیں گی. اور قرآن کی طرف جس قدر شوق کے ساتھ بندہ رجوع کرے گا, قرآن اسی قدر اپنا نور بندے کے سپرد کرے گا, بندے کے حوالے کرے گا. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. آئندہ انشاءاللہ عز و جل سورہ مائدہ کے مضامین کے ساتھ پھر آغاز ہوگا, اور آیت نمبر 1 کو ڈسکس کیا جائے گا. اور مفتی صاحب سے بھی میں ایک شارٹ کمنٹ یہ لینا چاہوں گا کہ مفتی صاحب ابھی تک کی کوئی جو گفتگو ہم کر چکے یا جو سلسلے آپ بیان کر چکے, ناظرین کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی سب سے عمدہ بات ہو؟ دیکھیے جتنی باتیں ہوئیں وہ اس قابل تھیں کہ فائدہ مند تھیں. ماشاء اللہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق قائم کیا جائے, واہ. اور قرآن پاک کی تلاوت کی جہاں برکتیں ہیں, صرف تلاوت کی جائے اس کی اپنی برکتیں ہیں. اور صبح کا آغاز تلاوت سے ہوتا ہے تو برکتیں بندہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. اگلا مرحلہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ کر تلاوت کی جائے, ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا جائے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ کوئی مختصر تفسیر بھی پڑھ لے, جیسا کہ تفسیر نور العرفان ہے, خزائن العرفان ہے, اور مزید اور آسان جو ہے یہ صراط الجنان ہے. ماشاء اللہ. تو ان تفاسیر کو جب ساتھ پڑھیں گے, یعنی یہ حاشیے کی طرز پر لکھی گئی تفاسیر ہیں, اس کے اندر کوئی مذاہب اور اقوال اور دقیق باتیں بیان نہیں ہوتی. مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ آیت کا معنی کھول کر بیان کر دیا جائے, جو ترجمے سے وضاحت نہیں ہو رہی وہ حاشیے میں بیان کر دی جائے. تو جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے, برکتیں پیدا ہوتی ہیں, وہ الگ معلومات کا خزانہ آتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ علم کا ماخذ وحی ہے. سبحان اللہ. واہ. یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے وحی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وحی کی 2 اقسام ہیں, ایک وحی مطلوع قرآن پاک, اور ایک غیر مطلوع حدیث پاک. تو قرآن اور حدیث وہ چیزیں ہیں کہ علم کا اصل ماخذ ہے. اس ماخذ سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی فلاح ہماری ہوگی, اور کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا. اعمال کے اندر ہم غلطیاں نہیں کر پائیں گے, اور ایک مکمل بہتر زندگی گزار پائیں گے. ماشاء اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا اختتام کرتے ہیں, اور آئندہ جس طرح میں نے بیان کیا انشاءاللہ سورہ مائدہ کے مضامین شروع ہوں گے, اور آیت نمبر 1 اگلے سلسلے کا موضوع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم جل وعلا مفتی صاحب کا یہ سلسلہ کرنا, آپ کا یہ سننا, ملاحظہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں
عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.